اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا شرمگاہ دیکھنے سے آپ کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ اور شرمگاہ دیکھنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آج اسی کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شرمگاہ کو دیکھنے کے نقصانات۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لپٹ کر سوئے، کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں تو شہوانی خیالات ابھرتے ہوتے ہیں اور شہوت برگزشتہ ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، ابن آدم کے متعلق زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے، پس دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے اور دونوں کان ان کا زنا سننا ہے اور زبان اس کا زنا بات کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں اس کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے، حقیقی زنا سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کے وضو کی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، جب آپ سمجھتے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے اور جسم دھوتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ محترم بھائیوں، عیسیٰ بن یونس نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہم سے اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا مجھے میری خالہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس کے ذریعے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر اچھی طرح رگڑا اور اپنا نماز جیسا وضو فرمایا، پھر ہتھیلی بھر کر 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اپنی اس جگہ سے دور ہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں تولیہ آپ کے پاس لائی تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔ بھائیو، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روئی دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اس اثنا میں میرے ایام کا آغاز ہو گیا اور میں
کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہیں ایام شروع ہو گئے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے مجھے پاس بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی ایک ہی روئی دار چادر میں لیٹ گئی۔ ام سلمہ نے بتایا وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ایک برتن سے غسل جنابت کر لیتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ ضرور کر دیں۔